الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ ترجمہ، بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ گویا یہ یقینی بات ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے، نہ انہیں ابھی تک موت آئی ہے۔ معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے آسمان دوم میں ملاقات کی، پھر وہ قیامت کے نزدیک نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ قرآن و حدیث کے موافق مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی غالب اور حکمت والا ہے، اس کے فیصلوں سے کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ وہ جسے چاہے زمین پر رکھے اور جسے چاہے آسمان پر بلا لے، سب کچھ اسے اختیار ہے اور اس کا ہر فعل حکمت کے مطابق ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ترجمہ، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ جو اہل کتاب ہیں وہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف غلط آراء رکھتے ہیں۔ عیسائی نعوذ باللہ ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ یہود ان کو جو ہے وہ انسان کا بیٹا مانتے ہیں، اور جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان عظیم باندھتے ہیں۔ لیکن یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر حقیقی ایمان نہ لائے۔ اور اس بارے میں ایک اہم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوں گے جو فیصلے کرنے والے ہوں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے جسے نصرانی پوجتے ہیں، اور یہ توڑنا نصرانی دین سے بیزاری ظاہر کرنے اور اس کے باطل ہونے کا اعلان ہوگا، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس کا مقصد بھی نصرانیوں سے بیزاری ظاہر کرنا ہوگا، کیونکہ نصارہ کو خنزیر کا گوشت بہت محبوب ہے، اور جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی کافروں سے جزیہ قبول نہ فرمائیں گے اور اسلام کے سوا کوئی بات قبول نہ کریں گے، اور مال کو بہا دیں گے اور اس قدر بخشش کریں گے کہ کوئی شخص قبول کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہوگا۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور انہوں نے یہ جو ہم نے آیت آج پڑھی اس کا حوالہ دیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب پر گواہ ہوں گے۔ یہودیوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا تھا، اور نصارہ کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بتایا۔ اور گواہ ہونے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ ان کو میں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے بتا دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، اور میری تبلیغ کے باوجود ان لوگوں نے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو حق پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔